السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی فیس بک پیج اینڈ یوٹیوب چینل. ویڈیو سٹارٹ کریں اس سے پہلے کائنڈلی آپ فیس بک پیج لائک کر دیجیے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن لازمی کلک کیجیے. آج ایک بہت چھوٹی سی آپ کے ساتھ ایک کہانی شیئر کرنے والا ہوں. میں تھوڑا ٹائم لوں گا، میں آپ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. یہ بات شروع ہوتی ہے 9/11 سپتمبر 11 2001 میں ہونے والے حملے امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ. امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ ہوا حملہ اور پوری دنیا میں اس سے مچی تھی کھلبلی. وہ سچویشن ایسے ورس ہوتی چلی گئی کہ امریکہ نے ڈالا کہ القاعدہ نے یہ دھماکے کیے ہیں، القاعدہ اس میں انوالو ہے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ نے حملہ کر دیا افغانستان پہ اور طالبان سے کہا کہ آپ القاعدہ میں اسامہ بن لادن کو ہمیں پکڑنے میں مدد کیجیے، جبکہ طالبان نے ریفیوز کر دیا. طالبان نے ریفیوز کیا، کہا ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کو تم نے اپنے کام کے لیے بنایا اور آج تم ہم سے بات کرتے ہو کہ ہم دہشت گرد بن چکے ہیں. یہ تھی سچویشن پہلے کی. میں بات کرنا چاہتا ہوں اسامہ بن لادن کی. اسامہ بن لادن، بہت سی خبریں نکل کر آئیں، بہت سی باتیں پھیلیں، بہت سی تھیوریز بنیں، بہت سے مسٹریز بنیں لیکن بات یہ تھی کہ اسامہ بن لادن کہاں گیا؟ کیا زمین کھا گئی؟ آسمان نکل گیا؟ کدھر چلا گیا اسامہ بن لادن؟ کسی نے سوچا؟ اسی بات کو لے کے میری ریسنٹلی ایک کافی ہائی لیول کے انسان ہیں، تو میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ان سے میری کنورسیشن ہو رہی تھی اسی مسئلے کو لے کر. انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے ایک بندے سے رابطہ تھا، وہ ایبٹ آباد میں رہتا تھا اور ایبٹ آباد میں اتنا قریب رہتا تھا کہ وہ جہاں پہ انہوں نے ریڈ کی اسامہ بن لادن کو لے کر اس کے بالکل پاس رہتا تھا. وہ کہتا ہے رات کے 2 بج رہے تھے کہ 1:30 بج رہا تھا. میں نے بہت زور کی ہیلی کاپٹرز کی آوازیں سنی اور میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا چھپ کے کہ ہیلی کاپٹرز اترے ہیں. بلیک کلر کے ہیلی کاپٹرز تھے اینڈ اوبیسلی وہ اسٹیلتھ ہیلی کاپٹرز تھے، جس میں سے ایک پاکستان میں گر بھی گیا تھا، جس کی باڈی کو پاکستان نے چائنا کو دے دیا تھا. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ فوجی اترتے ہیں اس میں سے اور ایک عربی لباس والے انسان کو پکڑ کر گھسیٹ کر غار کے پاس لے کر جا رہے ہیں. اس سے آپ کو کیا سمجھ آئی؟ آپ کو کیا سمجھ آئی؟ یہ میں بھی سمجھ گیا ہوں لیکن میں اس کو بعد میں بتاتا ہوں. پھر سما کا ایک انٹرویو تھا جو ہماری آپس میں ڈسکشن ہو رہی تھی، اس میں انہوں نے بتایا کہ سما کا شروع میں ان دنوں انٹرویو آیا، اس سے اگلے دن سما کی رپورٹر وہاں گئی غار کی، انہوں نے ساری ویڈیو دکھائی اور جس کے اندر ایک چیز نظر آئی کہ اچھا ہوا ایسے کہ وہ ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر دی گئی انٹرنیٹ سے، اور اس دور میں وہ انٹرویو بھی ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا میڈیا سے، چینل سے. اس انٹرویو میں ایک چیز بہت نمایاں تھی. کیا تھی؟ آپ جانتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کو کڈنی کی پرابلمس تھیں. کڈنی کی پرابلمس کے چلتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ڈائلیسس کروانے پڑتے تھے. ڈائلیسس کروانے کے لیے اوبیسلی اس کو اسپتال تو جانا نہیں پڑتا تھا. اب اسپتال نہیں جائے گا تو اس کے پاس ڈائلیسس کی مشین ہونا، جہاں پہ وہ موجود ہونا لازمی ہے. اور اس رپورٹ کے مطابق اس ویڈیو میں کوئی ڈائلیسس کی مشین نظر نہیں آئی. اور اس کے ساتھ ساتھ اینی نام کی جو ایک جرنلسٹ ہیں، آتھر بھی ہیں امریکن، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈائلیسس کی مشین نہیں ملی تھی ایبٹ آباد میں جس غار میں اسامہ بن لادن چھپا ہوا تھا. اکارڈنگ ٹو دیم چھپا ہوا تھا. لیکن ابھی میں نے آپ کو بتایا ایک ادھر کے رہائشی کی بات، کس طرح آرمی ان کی گھسیٹ کے ایک لمبے لباس والے انسان کو غار میں لے کے جاتی تھی. بٹ آپ کو کیا سمجھ آئی؟ تو اسامہ بن لادن کا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ پہلے ہی مر چکا تھا. یہ سب ایک بہانہ تھا. جب امریکہ کو یہ بات سمجھ آئی، امریکہ پہلے سے ہی پاکستان کے اندر جگہیں ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ کہاں پر اس کو پری پلان کر کے اس کو ایک دھوکے کو استعمال کرے اور عوام کو دھوکہ دے، نہ صرف پاکستان کی بلکہ ویسٹ کی عوام کو بھی. تو میں یہ اسمال سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میری ایک آرمی جنرل سے بات ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کہ پھر آرمی نے یہ اپنے سر پہ کیوں لیا؟ آرمی اس پہ بولی کیوں نہیں؟ کیونکہ ہر کوئی جانتا تھا، ہر کوئی اس ٹائم یہی الزام لگاتا تھا کہ پاکستان آرمی مجاہدین کو اور طالبان کو اور القاعدہ کو سپورٹ کرتی ہے. تو آرمی اس پہ چپ کیوں رہی؟ آرمی نے کیوں نہیں بولا کہ ایبٹ آباد میں تو موجود نہیں تھا؟ تو یہ بھی ایک مسٹری ہے. بٹ اسٹل مے بی اس وقت کے حالات کے حساب سے یہ بہتر تھا، کیونکہ امریکہ اس وقت بتلاہٹ کا شکار تھا، پاگل ہو چکا تھا. اگر پاکستان کوئی ایسی ویسی حرکت کرتا تو شاید وہ وار جو ہے وہ پاکستان پہ بھی دھکیل دی جاتی، جیسا کہ ڈرونز حملے پاکستان پہ روزانہ کا معمول تھا وزیرستان کے اندر. اسامہ بن لادن کے ساتھ جو ہوا وہ سب ایک دھوکہ تھا، ہمیں پاگل بنانے کے لیے تھا.
عوام کو پاگل بنانے کے لیے تھا، ایک شو آف ڈرامہ تھا۔ امریکہ نے اپنی عوام کو اور دنیا کی عوام کو خوش کرنے کے لیے بنایا اور پاکستان کو اس کے اندر ڈیگریڈ کیا گیا۔ حالانکہ اسامہ بن لادن تو وہاں موجود تھا ہی نہیں، اس کی ڈائلیسس کی مشین تک وہاں پہ موجود نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو آپ مجھے اتنا بتائیں کہ وہ جو ڈائلیسس کی مشین تھی وہ کہاں چلی گئی، اس کو کہاں لے کے گیا؟ ایون اس پہ امریکن خود جرنلسٹ کہتے ہیں کہ وہ مشین وہاں موجود نہیں تھی، جبکہ اسامہ بن لادن ڈائلیسس کروا رہا تھا اور وہ کڈنی کی پرابلمس کا شکار تھا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، ہماری آنے والی عوام کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کل کو ہمارے پیدا ہونے والی عوام جو ابھی جو بڑی ہو رہی ہے وہ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں مرا، جبکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ بات اس لیے شیئر کرنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ یہ ویڈیو اتنی آگے پھیلے کہ لوگ اس کو سمجھ پائیں کہ اس میں کوئی سچائی نہیں تھی۔ بہرحال اسامہ بن لادن کا سب ایک ڈرامہ تھا جو امریکہ کی طرف سے پلان کیا گیا 9/11 کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور 9/11 کو بھی میں ایک ڈرامہ سمجھتا ہوں۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے ہماری عوام کے ذہن میں، کیونکہ انہیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔